بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہوتی رہے۔ تو آئیے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند روز حضرت سعد نے اس بات کو کوئی اہمیت نہ دی۔ یہی خیال کیا ہوگا کہ جب بوڑھی اماں کو بھوک اور پیاس تنگ کرے گی تو وہ خود ہی کھانا پینا شروع کر دے گی، لیکن وہ بھی ہٹ کی پکی تھی۔ کئی دن گزر گئے، نہ اس نے کھایا نہ پیا۔ نکاحت اس حد تک پہنچ گئی کہ اس کی موت یقینی نظر آنے لگی۔ اس نے لوگوں کو کہا کہ سعد کو میرے پاس لے آؤ۔ اس کو یہ خیال تھا کہ مجھے اس نزاع کی حالت میں دیکھ کر یقیناً سعد کا دل پھسل جائے گا اور وہ اپنے اس نئے دین کو ترک کر دے گا۔ جب سعد کو بلایا گیا اور انہوں نے اپنی ماں کی یہ حالت دیکھی تو ایک سچے مومن کی طرح ماں کو بلند آواز سے مخاطب کر کے فرمایا، اے میری ماں، تم جانتی ہو کہ اگر تیری 100 جانیں ہوں اور ہر جان ایک ایک کر کے تیرے بدن سے نکلے تب بھی میں باخدا اپنا دین نہیں چھوڑوں گا۔ اب تیری مرضی، تو کچھ کھا یا نہ کھا۔ ماں نے اپنے بیٹے کا جب عزم مصمم دیکھا تو اس نے بھوک ہڑتال ختم کر دی اور کھانا پینا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد کے اس موقف کی تائید اور توصیف کرتے ہوئے فرمایا، سورہ لقمان آیت نمبر 15، اور اگر وہ دباؤ ڈالیں تجھ پر کہ میرا شریک ٹھہرائے اس کو جس کا تجھے علم تک نہیں تو ان کا یہ کہا نہ مان۔ جب ان با اثر اور متمول لوگوں کے ساتھ کفار کا یہ رویہ تھا کہ جتنا ان پر قابو چلتا وہ ان پر جور و تشدد میں ذرا تساہل نہ کرتے، تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو غریب اور بے آسرا تھے، جن کا کوئی حامی و ناصر پرسان حال نہ تھا، یا جو بے یار و مددگار غلام تھے۔ کون سا ایسا ظلم ہوگا جو ان مسکینوں پر اس جرم میں نہ توڑا گیا ہوگا کہ وہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک کو کیوں ماننے لگے ہیں؟ مثال کے طور پر چند حضرات کے حالات پیش خدمت ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ امیہ بن خلف کے غلام تھے اور ان ازلی سعادت مندوں میں سے تھے جن کا شمار السابقون الاولون میں ہوتا ہے۔ امیہ کی اسلام دشمنی یہ کب برداشت کر سکتی تھی کہ اس کا زر خرید غلام اس کی مرضی کے بغیر اس کے بے شمار خداؤں کے خلاف علم بغاوت بلند کرے اور ایک خداوند حقیقی کی بندگی کا دم بھرنے لگے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کا حبشی غلام مسلمان ہو گیا ہے تو غصے سے اس کا خون کھولنے لگا۔ اس نے عزم کر لیا کہ وہ اس جرم کی بلال کو اتنی سخت سزا دے گا کہ اس کا برداشت کرنا ممکن نہ ہوگا۔ وہ مجبوراً اس نئے دین سے اپنا رشتہ توڑ لے گا۔ وہ آپ کے گلے میں رسی ڈال کر آوارہ لڑکوں کے ہاتھ میں پکڑا دیتا۔ وہ ان کا تمسخر اڑاتے، مذاق کرتے، مکہ کی گھاٹیوں میں لے کر انہیں گھومتے اور گلیوں میں انہیں گھسیٹتے۔ لیکن میں خانہ وحدت کا یہ مستانہ کیف و مستی میں کھویا رہتا اور آہدن آہدن کے نعرے لگا لگا کر کفر و شرک کے حواریوں کا منہ چڑھاتا رہتا۔ وہ بے شعور بچے رسی کو زور سے کھینچتے کہ ان کی گردن پر گہری خراشیں پڑ جاتی اور خون بہنے لگتا۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اسلام قبول کرنے سے پہلے حج کرنے کے لیے مکہ آیا۔ میں نے بلال کو دیکھا کہ اس کے گلے میں ایک لمبی رسی تھی جسے بچوں نے پکڑا ہوا تھا اور وہ اسے کھینچ رہے تھے، اور بلال کہہ رہے تھے، وہ یکتا ہے، یکتا ہے۔ میں لات و عزا، حبل اور نائلہ کی خدائی کا انکار کرتا ہوں۔ امیہ کا دوسرا انداز تعذیب یہ تھا کہ پہلے وہ آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھتا، پھر دوپہر کے وقت جب دھوپ خوب چمک رہی ہوتی اور ریتلی زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوتی تو وہ آپ کو اس پر لٹا دیتا، پھر بھاری بھرکم پتھر آپ کی چھاتی پر رکھ دیتا اور کہتا، یا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین چھوڑ دو اور لات و عزا کی عبادت کرو، اور یا تم اسی طرح تڑپتے رہو گے یہاں تک کہ تمہارا دم نکل جائے۔ آپ نیم بے ہوشی کے عالم میں یہی جواب دیتے، وہ یکتا ہے، یکتا ہے، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، میں لات و عزا کا انکار کرتا ہوں۔ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں، ایک روز میں بلال کے پاس سے گزرا جب انہیں گرم کنکریوں پر لٹا کر عذاب دیا جا رہا تھا۔
وہ کنکریاں اتنی شدید گرم تھیں کہ اگر گوشت کا ٹکڑا بھی ان پر رکھا جائے تو ان کی حرارت سے پک جائے۔ اس کے باوجود وہ کہہ رہے تھے میں لات و عزا کو نہیں مانتا، میں ان کی خدائی کا انکار کرتا ہوں۔ امیہ یہ سن کر غضبناک ہو جاتا اور انہیں مزید ستانے لگتا، ان کے گلے کو زور سے دباتا یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو جاتے۔ حضرت بلال جب شدت عذاب میں احدن احدن کے نعرے لگاتے تو وہ کافر ان کو تلقین کرتے کہ اس اذیت سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ تم یہ کفریہ جملے کہو۔ آپ فرماتے میری زبان ان کو بولنے سے قاصر ہے، میں معذور ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت بلال عبداللہ بن جدان کے غلاموں میں سے تھے اور مکہ کے گرد و نواح میں اس کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جب انہیں اسلام کی دعوت پہنچی تو انہوں نے بلا جھجک اسے قبول کر لیا، لیکن اس کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ ایک روز یہ کعبے کا طواف کرنے گئے، اس کے ارد گرد بت قطار در قطار نصب تھے، ان پر نفرت سے تھوک دیا اور زبان سے نکل گیا وہ نامراد اور گھاٹے میں ہے جو تمہاری عبادت کرتا ہے۔ قریش نے ان کی یہ حرکت دیکھ لی اور ان کے مالک عبداللہ بن جدان سے ان کی شکایت کی۔ اس نے بلال کو امیہ بن خلف کے حوالے کر دیا تاکہ وہ ان کی خوب مرمت کرے اور یہ نئے مذہب کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ وہ سنگ دل اس مسکین کو عذاب دینے کے لیے نئے نئے طریقے اختیار کرتا اور اپنے دل کی بھڑاس نکالتا۔ ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا جہاں انہیں عذاب دیا جا رہا تھا اور یہ کیف و مستی سے سرشار نیم بے ہوشی کے عالم میں آہدن آہدن کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ اس رحمت مجسم نے اپنے ستم جھیلنے والے غلام کو یہ مژدہ سنا کر مطمئن کیا کہ جس وحدہ لا شریک کے تم نعرے لگا رہے ہو وہی اس عذاب علیم سے تمہیں نجات دے گا۔ سبحان اللہ۔ دوستان عزیز، یہ تھا آج کا موضوع۔ امید کرتا ہوں آپ کو کافی پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، کمنٹ کیا کریں اور لائک کیا کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔